اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں ان آیت کریمہ کو لیا جاتا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ جی ہاں، آج بھی بڑا ہی پیارا ہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا موضوع ہے سود کی حرمت۔ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا، کیا وجہ ہے، کیا حکمتیں ہیں، قرآن پاک ہماری اس کے متعلق کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کے متعلق ہم بہت کچھ جاننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ان برکتوں فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو آئیے میرے ساتھ آپ بھی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اور علماء نے ہمارے لیے کتنی آسانی کی ہے کہ اگر آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ بھی کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے اے ایمان والو اور موضوع ہے سود کی حرمت۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن پاک کی آیت۔ قرآن پاک میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ تو رہی آیت کریمہ۔ اس کا کیا معنی ہے، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس آیت میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ سب سے اہم بات کیا ہے کہ سود ہے اور اس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا، اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سودی لین دین چھوڑ دو تاکہ اس کا ثواب پا کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک جملہ یہاں پر آپ نے سنا، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے، پہلے میں وہ کلیئر کرتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی ایک صورت یہ بھی رائج تھی کہ جب سود ادا کرنے کی مدت آتی، اس وقت اگر مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض دینے والا سود کی مقدار میں اضافہ کر دیتا، اور یہ عمل مسلسل کیا جاتا رہا۔ اسے یہاں دگنا در دگنا کہا گیا، اور آج کے دور میں بھی یہ چیز رائج ہے کہ دگنا در دگنا سود پر اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے، اضافہ کر دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، اس کے متعلق کیا وعید وارد ہوئی ہیں، آئیے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت بھی سنتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سود یہ حرام قطعی ہے۔ جی ہاں، سود حرام قطعی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام، جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرنے والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بتایا گیا اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا، کیا کہا، خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا
اور سود کو حرام کیا، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے، اور جو پہلے گزرا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکتیں کریں گے وہ دوزخی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سود کے لین دین کرنے والے کو اللہ پاک نے دوزخی قرار دیا، ایسا شخص بڑے گناہ گاروں میں سے ہے۔ اب دیکھیں آپ، قرآن پاک ہماری خود رہنمائی کر رہا ہے، اور دیکھیں آپ، کوئی مجمل عبارت نہیں ہے، صاف طور پر سود کا لفظ ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ سود کیا ہے، یہ حرام ہے، سود کے وجہ سے انسان دوزخی ہو سکتا ہے، اللہ پاک کا ناپسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے۔ آئیے، تو میں نے ابھی آپ کے سامنے چند آیت کریمہ رکھی ہیں جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ سود دراصل ہے کیا، اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے سود کے متعلق، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا وہ سب گناہوں میں برابر ہیں۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تھوڑی کوئی سود کا لین دین کر رہے ہیں، ہم تو صرف بس مدد کر رہے ہوتے ہیں یا کاغذات تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل تو وہ لوگ گناہ گار ہوں گے نا جو سود کا لین دین کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے نا، اس میں یہی بیان کیا گیا کہ سود دینے والے، لینے والے اور کاغذات تیار کرنے والے سب کے سب گناہوں میں برابر ہیں۔ اب جو آگے ایک حدیث پاک آ رہی ہے نا، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، اس میں تو بالکل صاف لفظوں میں بیان کیا گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب کے سب گناہوں میں برابر ہیں۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے، اور کچھ لوگ شاید اپنے گمان میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو بس سود کا لین دین یوں معنوں میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مشورہ دے دیا تو کسی کا راستہ بتا دیا۔ یاد رکھیے گا، گناہوں پہ جو مدد کرتے ہیں نا، تو دراصل وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، گناہ ایسے ہی نہیں پھیلتا ہے، ایک دوسرے کی مدد جتنی کی جاتی ہے گناہوں پر، اس طرح سے گناہ پھیلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ ایک سمجھ لیجیے طوفان کا روپ دھارن کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے پھر معاشرہ ہمارا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، سود کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کے متعلق آگے میں عرض کروں گا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، ابن ماجہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے تھے، ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو لین دین کر رہے ہیں نا سود کا، اس سے بچ جائیں اور اپنی آخرت کو بچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے، اور ہمیں کیا کچھ نہیں سیکھنے کو مل رہا۔ دیکھیں آپ کہ صرف سود کا لین دین کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نہ اس شخص کا صدقہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا۔ اگر حج کی ہم بات کریں تو آج کے دور میں 8 سے 10 لاکھ میکزیمم اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں نا حج کے معاملے میں۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، وقت دینے کے بعد، اگر بندے کا حج قبول نہیں کیا ہے تو کیسا لگے گا؟ تھوڑا سوچیں آپ، ہے نا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ سود کی لین دین کرنا۔ سود کی وجہ سے نہ ہمارے صدقات قبول ہو رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ کر رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ میری طرف سے تو مشورہ آپ کو یہی ہے، اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم ہر اس گناہ سے بچ جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری کوئی نیکی برباد ہو۔ جی ہاں، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار بہت ساری تو نیکیاں میں کر ہی رہا ہوں، اگر چھوٹا سا گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ بہت سارے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں، مجھ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہے ہیں، داڑھی نہیں ہے تو کیا ہوا۔ آپ کے ساتھ بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوں گے، کہتے ہیں کہ رمضان میں تو روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بقیہ 11 مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا۔
کیا ہو گیا. جب انتقال کر جائیں گے نا, اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, تو پتہ چلے گا کیا ہوگا. ایک بات آپ نے خود بھی دہرائی ہوگی, سنی بھی ہوگی, کہ جب اللہ پاک کسی کو بخشنے پر آتا ہے نا, تو ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے. اور ساتھ ہی اگر اللہ پاک کسی کی گرفت کرنا چاہتا ہے, کسی کو پکڑنا چاہتا ہے, تو صرف ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ فرما لیتا ہے. تو یاد رکھیے گا آپ یہ میری بات, کہ ہمیشہ اپنے آپ کو نا ہوشیار رکھیں. بہت سارے لوگ جنہوں نے صدقات کیے, نیکیاں کیں, پر ایک گناہ کی وجہ سے آج وہ جہنم کے نظر ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ہیں. کبھی بھی آپ یہ خیال مت کیجئے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں نجات مل جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کے اوپر ہے کہ اگر چاہے تو آپ کی ایک نیکی کی وجہ سے آپ کو جنت عطا فرما دے, اور ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے آپ جہنم کے مستحق بن جائیں. تو سود کے تعلق سے آپ سن رہے ہیں, پتہ چلا کہ ہمارے نہ صدقات قبول ہو رہے ہیں, نہ ہمارا حج قبول ہو رہا ہے. تو پلیز اس لین دین سے اپنے آپ کو بچائیں. آئیے, ایک سوال جو ہے سوسائٹی میں کیا جا رہا ہے, مارکیٹ میں کیا جا رہا ہوتا ہے, کہ سود اور تجارت ایک ہی تو ہے, سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی پیاری عبارت یہاں پر ہے, میں آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہے فرق سود اور تجارت کے اندر. کیا کہتے ہیں کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں. تجارت میں سامان دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے, اور سود میں رقم دے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے. حالانکہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جی ہاں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. حقیقت میں اگر ہم مسلمان کی بات کریں, مومن کی بات کریں, تو مسلمان مومن کے لیے تو صرف اتنا ہی فرق کافی ہے کہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا. جی ہاں, اگر ہم مومن ہیں, اللہ پاک پر ایمان لے کر آئے ہیں, تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, کہ سود حرام ہے. اب مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کو چاہیے کہ وہ سود کے لین دین کو چھوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ اس کے رب نے سود کو حرام قرار دیا. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت کے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک کا ہر کام, ہر حکم یہ حکمت سے لبریز ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو مسلمان کے لیے صرف یہی کافی ہے. مگر اس کے علاوہ پھر بھی جن کے ایمان کمزور ہیں, جن کو تسلی چاہیے, جن کو دعوت فکر مجھے دینی ہے, ان کے سامنے چند فرق میں رکھتا ہوں. نمبر 1, تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں, جبکہ سود لینے والوں کو صرف فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. نمبر 2, کاروبار میں لگا ہوا سرمایہ ڈوب بھی سکتا ہے, جبکہ سودی معاملے میں اصل سرمایہ محفوظ رہتا ہے. کتنا بڑا فرق ہے. نمبر 3, تجارت میں نفع کی مقدار متعین نہیں ہوتی کہ کتنا نفع ملے گا. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن سود کی رقم جو ہوتی ہے وہ طے شدہ ہوتی ہے, بالکل طے ہوتی ہے. نمبر 4, کاروبار میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ نفع ہو نہ نقصان, لیکن سودی قرض دینے والے کا منافع یقینی ہوتا ہے, اس کو ملنا ہی ملنا ہے. اب چاہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ اپنا گھر بیچیں یا جو اس کو بیچنا ہو, پر وہ آپ کو نفع ضرور دے گا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے تجارت و سود کے اندر. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تجارت نہ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر نقصان ہو رہے ہوتے ہیں, یا سود کے بڑھاوے کی وجہ سے جو تجارت میں کمی آ رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے نہ مال میں برکت ہے, نہ رزق میں برکت ہے, نہ سکون ہے, تو یہ بھی چیز چل رہی ہوتی ہے. اس کے متعلق بھی جانتے ہیں. تجارت و سود کے فرق پر مزید غور کریں تو تجارت کرنے سے حسن سلوک میں فرق نہیں آتا. جی ہاں, جو تجارت کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے اخلاق برقرار رہتے ہیں. وہ بڑی پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں, محبت سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. جب سود کی اگر ہم بات کریں تو فرسٹ ٹائم جو ریئیکشن ہوتا ہے بڑا پیارا ہوتا ہے, ارے ہم تو آپ کے ہیں, یہ پیسہ بھی آپ کا ہے, آپ ٹینشن مت لو, جب چاہو دے دیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ جیسی تاریخ آتی ہے اور اگر پیسہ نہ ملے, اور پھر جو اصل چہرہ سامنے نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد گالی, اور پھر مطلب گنڈے بھیج کر جو مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, مطلب کیا کیا سود دینے والا کر رہا ہوتا ہے, اصل چہرہ تو بعد میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح آدمی سستی کاہل اور مشقت سے جی چرانے والا بھی نہیں ہوتا. جو تجارت کر رہا ہوتا ہے اس کو مشقت برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے, وہ سست بھی نہیں ہوتا ہے, کاہل بھی نہیں ہوتا ہے. پر جو سودی ہوتا ہے, جو سود کا لین دین کرنے والا ہوتا ہے, وہ سست بھی پڑ جاتا ہے, کاہل بھی ہو جاتا ہے, مشقت تھوڑی آئے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے سود کا نقصان. اچھا, اس کے علاوہ دوسرے کی بربادی اور محتاجی کا آرزو مند نہیں ہوتا جو تجارت کرتا ہے, جبکہ سود دینے والا بے رحم ہو جاتا ہے. وہ مفت میں کسی کو رقم دینا پسند نہیں کرتا,
انسانی ہمدردی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، قرض لینے والا ڈوبے مرے تباہ ہو، بہر صورت اسے نچوڑنے پر ہی تلا رہتا ہے۔ آخر کار یہ جو فرق میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ کیا ہے؟ اتنے سارے نقصانات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے سود کے، اور اتنے سارے فوائد میں نے تجارت کے رکھے، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ سود کے نقصانات کیا ہیں، اور اسلام نے کیوں سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو کیوں فروغ دیا کہ تجارت کرو، کیونکہ تجارت میں کیا برکت ہے ماشاءاللہ۔ آئیے سود کے حرام ہونے کی کیا حکمتیں ہیں؟ بعض لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا حکمت ہے، اس کی لوجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام نے سود کو کیوں حرام قرار دیا۔ ایسے ہی نہیں، اس کی حکمتیں دیکھیں، وجہ دیکھیں، اس کے بعد اسلام نے جو ہے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی ہی بات نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے اندر چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی بلکہ بہت ساری وجہ موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کر کوئی چیز حرام ہوتی ہے یا پھر کوئی چیز حلال ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا حکمتیں ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہر حکم حکمتوں سے لبریز ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں اسی سود کو لے لیں، اسی سود کی اگر ہم بات کریں کہ اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ پاک کون ہے؟ خالق کائنات۔ اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بندے کا مال بے برکتی سے محفوظ رہے۔ جی ہاں، ایک حکمت کیا ہے اسلام کی طرف سے کہ سود کا جو لین دین ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سود کے لین دین کی وجہ سے مال میں بے برکتی ہو جاتی ہے، تو مال میں بے برکتی نہ ہو، اس سے محفوظ رہیں، اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سودی لین دین سے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، لین دین میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا حکم ہے اور کتنی پیاری حکمت ہے۔ کیا ہے؟ لین دین میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیونکہ سود میں جو اضافہ لیا جاتا ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے لیا جاتا ہے، اور یہ سری ناانصافی تو ہے، ظاہر سی بات ہے۔ نمبر 3، لوگ معاشی نقصان سے محفوظ رہیں، کیونکہ سود کا رواج یہ تجارتوں کو خراب اور کم کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب سود کا رواج بڑھ جائے گا تجارتیں پھر کون کریں گے، اور تجارتیں اگر نہیں ہوں گی، بزنس اگر نہیں ہوگا تو پھر برکتیں بھی نہیں آئیں گی۔ جی ہاں، اور سود تو ویسی حرام ہے، اور تجارت کے اندر تو برکت رکھی گئی۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ سود کی وجہ سے تجارتیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سود کم ہوگا تو تجارتیں بڑھیں گی، تجارتیں بڑھیں گی تو برکتیں بڑھیں گی، برکتیں بڑھیں گی تو ہمارا جسم بھی اچھا رہے گا، ہمارا دل بھی اچھا رہے گا۔ سبحان اللہ، عبادتوں میں بھی دل لگے گا۔ اس کے علاوہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقت اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 4، اخلاقیات میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب سود کا جو لین دین کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو شروع میں بڑے پیارے بنتے ہیں، مہذب طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، پر جب تاریخ آتی ہے تو پھر وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں، دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا کہ اخلاقیات برقرار رہے، اور یہ تجارت سے ہوتا ہے، سود سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے۔ جبکہ آدمی سود کا عادی ہو جائے تو وہ کسی کو قرض حسنہ امداد کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ جو تجارت کرتے ہیں نا، تو اگر ان کے پاس کوئی اس لیے جائے کہ بھئی مجھے قرض حسنہ 1 لاکھ روپے چاہیے، تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو دے رہا ہوں تو مجھے 20,000 روپے چاہیے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، پر جو تجارت کرتے ہیں وہ مسلمان کی مدد کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قرض حسنہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سود خور سے امید مت کیجیے گا کہ جو سود کا کاروبار کرنے والا ہے وہ آپ کو قرض حسنہ دے گا، نہیں، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ پیسوں کے ذریعے پیسہ حاصل کرنا، اور جو تجارت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ تجارت میں برکت ہے، اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ قرض حسنہ دیں گے، 1 لاکھ روپے دیں گے، اور 1 لاکھ روپے ہی لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، بندے کے دل سے نرمی، خیر خواہی اور رحم کے جذبات ختم نہ ہوں۔ جی ہاں، کیونکہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے اسلام کی طرف سے کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں نا، تو ان کے دل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور جملہ کیا ہے؟ انسانی طبیعت میں درندوں سے بھی زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔
ابھی میں نے پیچھے ہی آپ کو بیان کیا، اور اس طرح کے واقعات تو سامنے آ رہے نہیں آ رہے کہ کس طرح سے جو ہے سود کا لین دین کرنے والوں نے دوسروں گھروں کو اجاڑ دیا، حتیٰ کہ اس طرح کے بھی واقعات سامنے آئے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے ہیں صرف سود کے لین دین کی وجہ سے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ کیا پائی جا رہی ہے کہ آپسی تعلقات ختم ہو جا رہے ہیں سود کی وجہ سے۔ یعنی بھائی بھائی کے جو تعلقات تھے، سگے دوست یاری کے جو تعلقات تھے، پڑوسی کے جو تعلقات تھے، جو 10-20 سال سے رشتے چلتے آ رہے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ سود کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ سود کا جو لین دین کرتے ہیں نا، ان کو چاہیے پیسہ، اور وہ پیسوں کے چکر میں دوستی کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، محبتوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داری کو بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو آپ نے احسان کیے ہوں گے نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے نقصانات ہیں سود کے، تو انسان درندوں سے بھی زیادہ بے رحم ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں، اگر ہماری سوسائٹی میں لوگ درندوں سے بھی زیادہ بے رحم ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ پھر تو بچوں کو نہ کبھی کوئی سکھانے والا ہوگا، نہ بڑوں کو کوئی سکھانے والا ہوگا، پھر تو معاشرہ خراب ہی ہو جائے گا ہمارا۔ تو رحم دلوں کا ہونا بھی تو ضروری ہے، تاکہ کوئی غلطی ہو تو پیار سے سمجھایا جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو اچھے سے ڈسکس کیا جائے۔ اب دیکھیں آپ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی، آپ کا گھر، آپ کا پڑوس اچھا ہو جائے، تو آپ ان لوگوں سے دور رہیں کہ جو سود کا لین دین کر رہے ہیں، اور دور ہی نہیں رہیں بلکہ دوسروں کو بھی بولیں کہ یہ سود کا لین دین کرتے ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ پر اس بات کا خیال رکھیے گا، بالکل اعلان نہیں کرنا ہے نا، کیونکہ دیکھیے ہمیں نیکی کی دعوت دینی، پر اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز سے، حکمت کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے معاشروں کو دیکھتے ہوئے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نیکی کی دعوت دیں تو مزید اور جو ہے وہاں پر بگاڑ پیدا ہو جائے۔ تو تھوڑا انداز کو اچھا رکھنا ہوگا، وہاں کے حالات کو دیکھنے ہوں گے، اس کے مطابق اگر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ یہ چیز ہماری رک جائے۔ آخر میں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں ہماری رہنمائی فرمائی، جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، جو نقصانات بیان ہوئے ہیں، وہ تمام باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں۔ اب اپنے ایک نیت کرتے ہیں، ایک چیز کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم سود کے لین دین سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو سود کا لین دین کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اگر آپ جانتے ہیں تو آپ ان کی تربیت کریں گے۔ اگر آپ کو آتا ہے، آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں گے۔ بہت سارے ذریعے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم سود کے لین دین سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سود سے بچ کر تجارت شروع کر دیں۔ تجارت میں تو ویسی برکت رکھی گئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی، دیگر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہمارے اسلاف نے تجارت کی ہیں، برکتیں ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے، آپ کے مال میں برکت ہوتی تھی۔ ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم بہت پیسہ کما رہے ہیں، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ حضرت بہت اچھی انکم ہے، بہت اچھی سیلری ہے، بہت اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، پر سکون نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کا جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ آ رہا ہوتا ہے حرام جگہوں سے، حرام ذریعوں سے آ رہا ہوتا ہے، اور سود سے بھی جو پیسہ آتا ہے نا، یہ بھی ایک حرام ذریعہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس معاملے میں اللہ پاک ناراض ہو جائے اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس میں برکت نہیں تو اس میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کم پیسوں میں برکت ہو جائے اور آپ کو سکون آ جائے، تو آپ پلیز سود کو چھوڑ کر تجارت کو پکڑ لیں۔ تجارت میں برکت ہے انشاءاللہ الکریم، کم پیسوں میں برکت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، اللہ پاک بھی راضی ہوگا اور جنت بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے آخر میں دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، تجارت جو کہ برکت والا کام ہے اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا، دعوت اسلامی کا الحمدللہ رب العالمین ویکلی اجتماعات بھی ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کی رہنمائی بھی کی جاتی ہے، تو آپ ضرور دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماعات جو ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں ملتی رہیں گی۔ آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں، انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک اچھے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام